السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے جانوروں کی ایک عظیم ہجرت کے بارے میں جو افریقہ کے جنگلوں، صحراؤں، دریاؤں کو کیسے عبور کرتی ہے اور کیسے ان کا مشکل سفر شروع ہوتا ہے۔ افریقہ وسیع جنگلات، میدانوں، دریاؤں، صحراؤں اور پہاڑوں کی سرزمین ہے۔ افریقہ ملک تنزانیہ میں دنیا کا سب سے بڑا میدانی سنگرینٹی پایا جاتا ہے۔ گاؤ ہرن اور زیبرا لاکھوں کی تعداد میں یہاں گھاس پھوس چرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 20 لاکھ گاؤ ہرن اور 50,000 سے زائد زیبرے ایک ساتھ ہجرت کرتے ہیں۔ ان کی ہجرت کا مقصد تازہ گھاس اور پانی کا حصول ہے اور یہاں ہمیشہ بارشوں کا پیچھا کرتے کرتے یعنی جہاں جہاں بارشیں برستی ہیں یہ جانور لاکھوں کی تعداد میں اس مقام کا رخ کرتے ہیں۔ ہمیں یہ تو سمجھ آ گئی کہ ہجرت کس کے لیے کی جاتی ہے، مگر آگے چل کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہجرت کتنی خطرناک اور صدموں سے بھرپور ہے۔ تنزانیہ سے لے کر کینیا تک ہر سال یہ جانور بھاگتے، رکتے، چلتے 500 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں اور اس سفر کے دوران یہ مختلف جنگلوں، میدانوں اور دریاؤں سے گزرتے ہیں۔ تعداد میں لاکھوں ہونے کی وجہ سے شکاری جانوروں کے لیے بھی یہ نادر موقع ہوتا ہے جو ہر سال اس ہجرت کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ اگر بات کی جائے شیروں کی، ان کا مخصوص علاقہ ہوتا ہے جس میں شیرنیاں گھات لگا کر اپنے آنے والے مہمانوں کا استقبال کرتی ہیں۔ یہ جانور برسات کے مہینے میں کسی ایسی میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں جہاں وافر چارہ اور پانی دستیاب ہوتا ہے۔ موقع کی نزاکت کے تحت یہ جگہ ملاپ کے لیے بہترین ہے۔ قدرت کا کرشمہ ہے کہ لاکھوں مادائیں ہرن ایک ساتھ ملاپ کرتی ہیں اور عین ایک ساتھ ہی بچے پیدا کرتی ہیں۔ ہجرت کرتے بچتے بچاتے یہ جانور تنزانیہ سے کینیا پر پہنچتے ہیں۔ مارا کی سرحد پر بہتے دریا مارا، جس کا بہاؤ کافی تیز ہوتا ہے اور کنارہ کافی ڈھلوان نما ہوتا ہے، اس دریا کو خونی دریا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس دریا میں سینکڑوں دریائے نیل کے پہلے سے گھات لگائے مگرمچھ ہوتے ہیں۔ دریا کے دہانے پر پہنچ کر پہلا جانور ہمت کر کے پانی میں چھلانگ لگاتا ہے تو پھر سارا ریوڑ اس کے دیکھا دیکھی پانی میں کود پڑتا ہے۔ اتنی تعداد میں جانوروں کے کودنے سے جانور ایک دوسرے کے اوپر گرنے سے زخمی بھی ہو جاتے ہیں اور جو تیرتے ہیں کچھ مگرمچھوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو دریا عبور کرتے ہیں ان کے لیے شیر استقبال کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ان سب خطروں کے برعکس اس قدر زیادہ تعداد میں یہ جانور کچھ ہی جانیں گنوا کر اپنی منزل کینیا کے میدانوں میں پہنچتے ہیں۔ دریا میں ان کی لاشیں پھیل جاتی ہیں جن کو مگرمچھ کھاتے ہیں۔ زندہ بچنے والے جانور میدانوں میں اکٹھے ہوتے ہیں اور جو مادائیں حمل سے ہوتی ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ایک ہفتے کے اندر بچے پیدا کر دیتی ہیں۔ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ کم سے کم بچے شکاریوں کے ہاتھ لگتے ہیں اور ان کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ جانور کچھ مہینے ایسی میدان میں رہتے ہیں جب بچے مکمل طور پر خود کفیل ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ ان کی ہجرت تنزانیہ سے سنگرینٹی کی طرف ہو جاتی ہے جہاں سے ان جانوروں نے آغاز لیا تھا۔ یہ عظیم ہجرت ہزاروں سالوں سے ایسے ہی جاری ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اپنی نسل کو بڑھانے اور گوشت خور جانوروں کو خوراک کی فراہمی کے لیے اللہ نے یہ قانون بنایا ہے۔ بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس بھی کر دیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔